سے بھی لگا لیا کرتے تھے۔ حضرت امام حسن کے بارے میں آپ نے فرمایا قال صعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المنبر، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ممبر کے اوپر جلوہ گر ہوئے، ارشاد فرمایا ان ابنی ھذا سید، فرمایا لوگوں سن لو میرا یہ شہزادہ سردار ہے، یصلح اللہ علی یدیہ بین فئتین عظیمتین، میرا یہ شہزادہ دو گروہوں کے درمیان، عظیم دو گروہوں کے درمیان صلح کروائے گا۔ اس سے مراد حضرت امیر معاویہ اور حضرت حسن پاک رضی اللہ عنہ کا گروہ ہے کہ جب معاملات خراب ہو گئے تو امام حسن پاک نے حکومت کے معاملات سارے حضرت امیر معاویہ کے حوالے کر دیے۔ اس طرف اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی سال پہلے مدینہ کے ممبر پہ بیٹھ کے ارشاد فرمایا کہ میں وہ وقت دیکھ رہا ہوں کہ جب میرا یہ شہزادہ، جب میرا یہ سید بیٹا، سردار بیٹا حضرت امیر معاویہ کے حوالے کر دے گا حکومت کو، یہ صلح کروائے گا۔ اگلے حدیث میں آتا ہے قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان یقول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابی بریدہ کہتے ہیں سمعت ابی بریدہ یقول، ابی بریدہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یخطبنا، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ خطبہ کیا تھا؟ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، جلوہ گر تھے، اذا جاء الحسن والحسین، اتنے میں حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہ آ گئے، جلوہ گر ہوئے، علیہما قمیصان احمران یمشیان و یاسران، اس حالت میں آ رہے تھے کہ سرخ رنگ کی قمیض پہنی ہوئی تھی، ایک قمیض تھی جس میں سرخ رنگ کی دھاریاں تھیں، لکیریں تھیں، آ گئے اور حالت یہ تھی کہ گرتے پڑتے آ رہے تھے، بچے تھے۔ فنازل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من المنبر، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ممبر چھوڑ دیا، ممبر سے نیچے جلوہ گر ہوئے، فحملہما ووضعہما بین یدیہ، سرکار نے ممبر چھوڑا، ممبر چھوڑ کے آپ تشریف لے آئے حسن حسین کے پاس، ان دونوں کو اٹھایا، اپنے سامنے بٹھایا، پھر کہا ثم قال صدق اللہ، اللہ نے سچ فرمایا ہے، انما اموالکم واولادکم فتنہ، فرمایا بے شک مالک کریم نے سچ فرمایا ہے کہ مال اور اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے، مال و اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے۔ نظرت الی ھذین الصبیین یمشیان و یاسران، فرمایا کہ میں نے جب دیکھا دو شہزادوں کو کہ آ رہے تھے، کبھی گرتے کبھی اٹھتے، کبھی گر جاتے کبھی اٹھ جاتے، فلم اصبر حتی قطعت حدیثی، کہا میں صبر نہ کر سکا، ان کو دیکھ کے صبر نہ کر سکا، میں اپنا کلام چھوڑ دیا۔ اللہ کا ذکر فرما رہے تھے، ممبر سے نیچے اتر گئے، فرمایا میں نے اپنا کلام چھوڑ دیا، ورفعتہما، میں نے جا کے دونوں شہزادوں کو اٹھا لیا۔ اب اندازہ لگائیے کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ جلوہ گر ہیں، اپنے رب کریم کا ذکر فرما رہے ہیں، لیکن جب حسن حسین کو تھوڑا سا آرام سے زمین پہ آتے ہوئے دیکھا، برداشت تو نہ ہوا، جا کے دونوں شہزادوں کو اٹھایا، اللہ کا ذکر روک دیا، ذکر روک کے شہزادوں کو اٹھا کے لائے، پھر شروع فرمایا۔ پھر اندازہ لگائیے کہ جن لوگوں نے ظلم کیا، آل کو تکلیف دی، ان کی کیا حالت ہوگی؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کتنے ناراض ہوں گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کا آرام سے زمین پہ گرنا برداشت نہیں فرماتے، تلواریں برداشت فرمائیں گے، خود اندازہ لگائیے۔ اگلی حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے حذیفہ، بڑی کمال کی پیاری حدیث ہے، اس کو غور سے سماعت فرمائیے۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں قال سألتنی امی، کہتے ہیں میری ماں نے مجھ سے سوال کیا، مجھ سے پوچھا متی عہدک، کہ کتنا وقت ہوا ہے کہ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر نہیں ہوا؟ آج کل تو ماں کو پتہ ہی نہیں ہے میرا بچہ کہاں ہے، کدھر ہے، کیا کرتا ہے، کیا نہیں کرتا، لیکن وہ وقت تھا جب میں اپنے بچوں سے پوچھا کرتی تھی۔ ماں نے پوچھا کتنا وقت گزرا ہے کہ تو محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہوا؟ تو
تانی بن نبی ہے یعنی اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں، فقلت مالی بھی عہد منذ قضا و قضا، وہ صحابی کہتے ہیں میں نے کہا اماں جان اتنا وقت ہو گیا ہے کہ میں بارگاہ رسالت میں حاضر نہیں ہوا، اتنا وقت مجھے ہو گیا ہے۔ فنالت منی، کہتے ہیں صحابی میری ماں مجھ سے ناراض ہو گئی، کہا تو اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں نہیں جاتا، محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں تیری حاضری نہیں ہوئی، یہ بات فرمائی۔ فقلت لها، وہ صحابی کہتے ہیں حذیفہ کہتے ہیں میں نے اپنی والدہ سے کہا دعینی ات النبی فاصلی معه المغرب، میں کہنے کا اماں جان مجھے اجازت دے، تو مجھے چھوڑ، مجھے جانے دے، میں جاتا ہوں اللہ کے محبوب کے ساتھ مغرب کی نماز پڑھوں گا۔ وَأَسْأَلَهُ أَن يَسْتَغْفِرَ لِي وَلَكَ، اور میں کیا کام کروں گا، میں جا کے تیرے لیے بھی بخشش و مغفرت کی دعا کراؤں گا، اپنے لیے بھی دعا کراؤں گا۔ اب یہ حدیث پاک ہے، یہ بات کہاں ہوئی؟ حضرت حذیفہ نے اپنی ماں سے کہی، اور یہ وہ وقت ہے کہ یہ ماں بیٹا اپنے گھر میں ہیں اور بندہ کوئی نہیں، ماں بیٹا آپس میں بات کر رہے ہیں، بیٹے نے ماں سے اجازت لی اور روانہ ہوا، کہتے ہیں فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ، میں اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں آ گیا، فَصَلَّيْتُ مَعَهُ الْمَغْرِبَ، میں نے مغرب کی نماز پڑھی۔ اب یہ جملہ پہلا یاد رکھنا کہ اپنی ماں سے وعدہ کیا کہ میں اپنے لیے بھی بخشش طلب کروں گا، تیرے لیے بھی بخشش طلب کروں گا، اپنے لیے بھی دعا کرواؤں گا، تیرے لیے بھی دعا کرواؤں گا، یعنی اپنی ماں کے ساتھ یہ وعدہ کر کیا ہے۔ اب دیکھیے کہ وہ اپنے گھر میں اپنی ماں سے وعدے کر رہے ہیں، مدینے کے تاجدار اپنے گھر میں بیٹھ کے اپنے غلام کے حال کو بھی ملاحظہ فرما رہے ہیں، اپنی ماں کے ساتھ کیا ہوا وعدہ بھی سماعت فرما رہے ہیں۔ اب سنیے آگے حدیث میں آئے گا، فصلی حتیٰ صلی العشاء، کہتے ہیں مغرب کی نماز پڑھی، پھر ہم نے عشاء کی نماز پڑھی، محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز پڑھائی، ثم انتفل، پھر نوافل پڑھے، فتتبعہ فسمعت النبی فسمع صوتی، کہتے ہیں میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چل پڑا، میں بھی پیچھے پیچھے چلا، فسمع صوتی، آپ نے میری آواز سن لی، میری آواز سنی، فقال من ھذا حذیفہ، کہا کون ہے؟ حذیفہ ہے تو؟ قلت نعم، میں نے کہا جی یا رسول اللہ میں حذیفہ ہوں۔ ما حاجتک غفر اللہ لک ولامک، اب اس نے اپنی ماں سے اپنے گھر میں کہا تھا میں تیرے لیے دعا کرواؤں گا، اپنے لیے بخشش کی دعا کرواؤں گا، ابھی ماں کے ساتھ گھر میں وعدہ کیا تھا، ابھی اللہ کے محبوب نے صرف پوچھا ہے، کوئی اور سوال نہیں ہوا، پوچھا ہے حذیفہ ہے تو؟ کہا جی یا رسول اللہ میں حذیفہ ہوں۔ پھر فرمایا ما حاجتک، کام پوچھ کے کہ کیوں آیا ہے، پوچھ کے ساتھ ہی اس کا کام بھی کر دیا جس کام سے آئے تھے، کہا غفر اللہ لک ولامک، اے حذیفہ اللہ تیری بھی مغفرت فرمائے، تیری ماں کے بھی بخشش فرمائے۔ اندازہ لگائیے پھر اللہ نے اپنے حبیب کو کتنا علم عطا فرمایا کہ صحابی اپنی ماں سے گھر میں بات کرے، مدینے کے تاجدار اپنے گھر میں جلوہ گر ہو کر یہ جان لیتے ہیں کہ میرے غلام اپنی ماں سے کیا بات کر رہے ہیں، کیوں آئے ہیں، ان کی حاجت پوری ہو گئی، کام یہی تھا جو بن بتائے اللہ کے محبوب نے پورا کر دیا، ابھی تک خالی نام ہی پوچھا تھا، ساتھ کام ہی کر دیا۔ آگے فرمایا ھذا مالکن، کہا کہ اے حذیفہ یہ ایک فرشتہ ہے، لم ینزل الارض قط قبل ھذ اللیلہ، اس رات سے پہلے یہ کبھی نہیں آیا میرے پاس، آج ہی آیا ہے، پہلی دفعہ آیا ہے، پہلے کبھی بھی نہیں آیا۔ کیوں آیا ہے؟ فرمایا استاذن ربہ ان یسلم علیہ، اس نے اپنے رب سے اجازت لی ہے کہ اے اللہ کریم مجھے اجازت دے ان یسلم علیہ، کہ میں جا کے اللہ کے تیرے پیارے محبوب کو جا کے سلام کروں۔ ایک کام سلام کرنے آیا ہے، ویبشرنی، دوسرا کام اس کا یہ ہے کہ یہ مجھے خوشخبری سنانے آیا ہے۔ آپ حضرت حذیفہ کو یہ بات بتا رہے ہیں مجھے خوشخبری سنانے آئے، کیا خوشخبری ہے؟ فرمایا بِأَنَّ فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ، کہ مجھے خوشخبری سنا رہا ہے کہ یا رسول اللہ آپ کی شہزادی سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا یہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں، یہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں۔ وَأَنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ سیدہ شباب اہل الجنہ، آپ کے دو شہزادے، آپ کے دو پھول حسن و حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر ایک فرشتے نے عطا فرمائی۔ اگلی حدیث میں آتا ہے ان البراء
حضرت برا بن عازب ہیں، یہ کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابصر حسنا و حسینا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن پاک کو حسین پاک کو دیکھتے تھے، فقال اور دعا مانگتے تھے اللہم انی احبہما، اے اللہ ان دونوں سے پیار فرما، اے اللہ میں ان دونوں سے پیار کرتا ہوں، احبہما مجھے اچھے لگتے ہیں، مجھے پیارے لگتے ہیں، مجھے سونے لگتے ہیں، میں ان سے محبت کرتا ہوں، فاحبہما، اے اللہ تو بھی ان دونوں سے پیار فرما، تو بھی ان دونوں سے محبت کر۔ آپ اندازہ لگائیے، میں نے جو آپ کے سامنے حدیثیں پڑھی ہیں، آخری بات، ان ساری حدیثوں کے راوی صحابی ہیں، صحابہ کرام ہیں۔ اگر صحابہ کرام علیہم الرضوان کو اہل بیت اطہار سے ہوتی دشمنی یا کوئی تکلیف یا ان کی شان گھٹانا مقصود ہوتا، ہم بھی آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، کوئی بندہ کسی دشمن کی شان بیان نہیں کرتا، چھپا لیتا ہے۔ اب سیاسی صورتحال لے لیں، جیسے کوئی اچھا کام بھی ایک بندہ لیڈر کر لے تو دوسرا بندہ نہیں بیان کرتا، بغض ہوتا ہے، عداوت ہوتی ہے، دشمنی ہوتی ہے۔ تو پھر اندازہ لگائیے کہ یہ ساری جو روایتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، حدیثیں پڑھی ہیں، ساری بیان کرنے والے صحابہ ہیں۔ اگر صحابہ کو اہل بیت اطہار سے دشمنی ہوتی، شان بیان نہ کرتے، کبھی حدیثیں بیان نہ کرتے، پتہ چلا صحابہ کرام علیہم الرضوان کو اہل بیت اطہار سے محبت تھی، جہاں بھی جاتے تھے اہل بیت اطہار کی شان کو بیان کرتے تھے۔ اگلی حدیث پاک میں آتا ہے، یہ حدیث پاک بھی حضرت ابن عباس روایت کرتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حامل الحسن ابن علی العاتقی، حضرت حسن پاک کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کندھے پہ اٹھایا ہوا تھا، فقال رجل، ایک بندے نے دیکھ لیا، ایک بندے نے جب یہ منظر دیکھا نا، کہا نعم المرکب رکبت یا غلام، کہا اے بچے، اے شہزادے، اللہ نے کتنی پیاری سواری تجھے دی ہے، کتنی شان والی، عظمت والی، مقام والی سواری تجھے دی ہے۔ اس نے جب یہ کہا نا، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ونعم الراکب ہوا، کہا اے دیکھنے والے، سواری کو اچھا کہنے والے، سونا کہنے والے، پیارا کہنے والے، اور بھی دیکھ سوار کتنا سونا ہے۔ یعنی حسن پاک اوپر جلوہ گر تھے تو آپ نے فرمایا سوار کتنا خوبصورت اور سونا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے چند ایک حدیث مبارکہ اہل بیت اطہار کی شان کی بیان کی ہیں۔ دعا اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اہل بیت اطہار صحابہ کرام علیہم رضوان کی سچی پکی محبت غلامی عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔